ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بھائیو اور دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم و احسان. اللہ تعالیٰ نے ہماری درخواست کے بغیر ہمیں انسان کو نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس وقت دین کی چند باتیں سننے کے لیے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے قرآن سنا اور قاری صاحب بھی بہت بہت مبارک کے مستحق ہیں جنہوں نے آپ حضرات کو قرآن مجید سنایا. قرآن مجید کھڑے ہو کر سنا کر ہر ایک حرف پر 100 نیکی اپنے نام کروائی. قرآن مجید نماز کے اندر کھڑے ہو کر پڑھنے پر 101 پر نیکی، 100 نیکی ایک حرف پر. ویسے قرآن مجید اگر کوئی پڑھتا ہے تو ایک حرف پر 10 نیکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کہتے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف لام میم 3 حرف ہیں جس پر 30 نیکیاں ملتی ہیں. اور قرآن مجید پر نماز کے اندر کھڑے ہو کر سنانے والے کو 100 نیکیاں. قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھیں کتنے الفاظ ہیں اور ہر ایک کو 100 کے ساتھ ضرب دینے تو سب سے زیادہ حق قرآن مجید پڑھنے کا اور ثواب کے لیے کافی سب کا ہوگی. دوسرے نمبر پر سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتے ہیں. میرے بھائی دوستوں، قرآن جس پہلو سے بھی دیکھیں ہر پہلو پورا ایک مضمون ہے، پورا گھنٹوں چاہتا ہے. اگر قرآن مجید کو اس نظر سے دیکھیں کہ قرآن مجید کی برکات کیا ہے، اس پر ایک گھنٹہ بات ہو سکتی ہے. قرآن مجید کے الفاظ پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں، اس پر بات ہو سکتی ہے. قرآن مجید کا اعجاز کیا ہے، اس جیسا کوئی قرآن مجید دنیا میں پیش نہیں کر سکا، نہ کر سکتا ہے، نہ کر سکے گا. اس پر بھی بات ہو سکتی ہے پوری تفصیل کے ساتھ. چند ایک گزارشات آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا. 24 رمضان کو اللہ رب العزت نے آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ قرآن کو نازل فرمایا. 23 سالہ دور نبوت میں تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا سے زمین پر نازل فرمایا. یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل سے کیا یہ رمضان کی 24 تاریخ تھی. تورات، انجیل، زبور، دیگر انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے ان کو بھی اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے اندر ہی نازل فرمایا. کسی کو 6 رمضان میں، کسی کو 13 رمضان میں مختلف. تو رمضان ہی کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی
کی دعوت کو نازل فرمائے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک میں ایک قرآن مجید حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو سناتے اور خود ان سے قرآن سنتے ہیں ہر رمضان میں۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ قرآن مجید کا رمضان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ میرے بھائیو دوستو، قرآن مجید اللہ رب العزت نے ایسی کتاب نازل فرمائی ہے کہ جو آدمی اس سے چمٹ جائے ایک دفعہ، جو آدمی ایک دفعہ اپنے سینے سے اس کو لگا لے، جو آدمی ایک مرتبہ اپنے دل میں اس کو اتار کے اپنی زندگی کا منشور بنا لے، میرے بھائی دوستوں، کامیابی اس کا قدم چومے گی، اگرچہ وہ دنیا کی نظر میں جیسا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ میرے بھائی دوستوں، اگر دیکھا جائے تو قرآن کے تعلق والوں کو اللہ رب العزت نے کیا بلند و بالا مقامات عطا فرمائے ہیں۔ آپ اسلام کی گزشتہ پوری تاریخ کے اندر دیکھیں، جس نے بھی قرآن کو اپنے سینے سے لگایا اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند مرتبہ عطا فرمایا، اور جس نے قرآن کو بس سے خوش ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نظروں سے گرا دیا۔ جب بهذا الكتاب أقوامه ويدعو به آخرين۔ اللہ رب العزت اس قرآن مجید کی وجہ سے بعض لوگوں کو بلند مقام عطا فرما دیتے ہیں، بس کچھ جاننے والوں کو اللہ تعالیٰ آتے درگاہ کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی پر نازل ہوئی، اور ایک ایک چیز کو اگر ہم دیکھیں گے قرآن مجید کی تو ہر چیز ہمیں ایسی نظر آئے گی کہ ہمیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے راستے دکھا دیے۔ قرآن مجید کو لینے والے، اس پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقامات عطا فرمائے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ والے تھے، صرف سکھوں سے مسلمان ہوئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور قرآن پڑھا، قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، قرآن پر عمل کیا، میرے بھائی دوستو، یہی احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب ان کا وصال ہوا، دنیا سے رخصت ہوئے، تو اللہ رب العزت نے ان کی قبر سے خوشبو، ان کی مٹی سے خوشبو جاری کر دی۔ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت کی جگہ درس قرآن، حضرت درس کیا کرتے تھے، درس قرآن ان کا بڑا مشہور ہوتا تھا، تو حضرت کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ درس کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، ایک مرتبہ درس کے درمیان میں انہوں نے اپنے جیب سے رومال نکالا۔ جتنے لوگ درس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، عجیب و غریب انہوں نے خوشبو سنی، پورے مجمع کے اندر ایک خوشبو۔ پوچھنے پر فرمایا کہ جس وقت حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو میں غسل دے رہا تھا، غسل دیتے وقت جو پانی میں نے صاف کیا تھا، یہ وہ رومال ہے، آج تک اس سے خوشبو نہیں جاتی۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، اس امت کے سب سے بہترین لوگ، سب سے بہتر لوگ قرآن کے حاملین ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کا عمل کرنے والے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا جو راتوں کو جاگتے ہیں۔ میرے بھائی دوستوں، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے مکاتب کے اندر آتے ہیں، یہ کوئی بے حیثیت لوگ نہیں ہیں۔ دنیا کی نظر میں اگر ان کی کوئی حیثیت نہ ہو تو دنیا کو بہتر کرنے والے کی نظر میں اس کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ختم قرآن ہوتا ہے تو لوگ ہار ان کے گلے میں ڈالتے ہیں، یہ ایک ظاہری اس کا اعزاز ہے۔ جو اعزاز اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے اس کو قیامت والے دن، اس کو اور اس کے والدین کو جو اعزاز عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
اس کے والدین کو تو پہلے تاج پہنانا چاہیے جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی، اور فرمائیں گے کہ پڑھو اور درجات پر چڑھتے جاؤ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک حافظ قرآن پہلی سیڑھی سے الف لام میم شروع کر رہا ہے، چڑھتے چڑھتے والناس پر کہاں پہنچے گا؟ جس کو اگر کوئی پگڑی پہنے ہوئے آدمی دیکھ لے تو اس کی پگڑی گر جائے۔ ہمیں ستارہ نظر آتے بہت چھوٹا سا اور اس کی جسامت بہت بڑی ہوتی ہے، شاید اس کا مقام اس سے بھی اوپر ہے، چڑھتے 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 پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمائیں گے حامل قرآن کو، قرآن پر عمل کرنے والے کو۔ والدین کو صرف یہ نہیں کہ قیامت والدین کو تاج پہنایا جائے گا، دنیا کے اندر بھی اگر وہ عذاب کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ اس کے قبر کے عذاب سے اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں والدین کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قبر پر ان کی حاضری ہوئی، ایک قبر پر دیکھا کہ قبر والے کو صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے، تو کچھ عرصے کے بعد چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد جب دوبارہ عذاب ہوا تو اس قبر والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی، اللہ تعالیٰ نے اس کی حالت کو ان پر منتشر فرما دی۔ جب دوبارہ یہ حالت دیکھی، پہلی مرتبہ اسی شخص کو عذاب ہو رہا تھا، اب اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی آغوش میں ہے، تو قریب اللہ سے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ یہی بندہ تھا کہ ایک سال پہلے یا کچھ عرصے پہلے میں آیا تو اس کو عذاب ہو رہا تھا، آج وہی بندہ تیری رحمتوں میں مزے کر رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کا بچہ جب شعور کے قابل ہوا، زبان چلنا شروع ہوئی، اس کی ماں نے اس کو مکتب میں ڈالا، اس وقت کی جو موجودہ کتاب کی تورات اس نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس نے جیسے ہی یہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے باپ کا عذاب میں نے ہٹا دیا۔ جو بچہ مجھے کہہ رہا ہے رحمان رحم کرنے والا، جو بچہ مجھے رحم کرنے والا، رحمان اور رحیم کا معنی ہے رحم کرنے والا، جو بچہ مجھے پکار رہا ہے رحم کرنے والا، مجھے شرم آتی ہے اس کے باپ کا میں عذاب میں مبتلا کروں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے میرے بھائی اور دوستو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے قرآن مجید۔ پھر قرآن مجید کو جو بچہ پورا پڑھے گا، صرف اس کے والدین نہیں 10 آدمیوں کے ٹکٹ اس کو اور ملیں گے، 10 آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی وہ جنت میں لے کے جائے گا، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جہنم میں جانا ان کا یقینی ہو چکا ہوگا، ان کو بھی وہ جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ قرآن ہے میرے بھائی اور دوستو، اور اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے ان کے علماء کے سپرد کر دی تھی، مگر کیا کیا انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق اپنے پیٹ کے لیے اس وقت کے علماء نے جو یہود کے احبار ہیں، حبر ان کے یہودی عالم کو کہا جاتا ہے، یہود کے احبار اور عیسائیوں کے جو پادری ہیں، عیسائیوں کے جو علماء ہیں، روحان جن کو کہا جاتا ہے، میرے بھائی دوستو انہوں نے ان کے اندر تبدیلی کر کے اپنی مرضی کی آیات بنا دی، انہوں نے اس کو اپنی حالت میں نہیں چھوڑا۔ آج جو ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے یہ ایک ہی کتاب ہے، 14 صدیاں پہلے کا قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں لکھا گیا ہوا نسخہ جو آج ترکی کے اندر موجود ہے، کل کی نسخہ، اس قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھ لیں اور آج کے قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھ لیں، ایک زبر زیر ایک نقطے کا فرق کسی کو یہ تلاش نہیں کر پائے گا۔ کیسے اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی، جبکہ دوسری کتابوں کا کیا حال ہے؟ قرآن مجید ایک کتاب ہے اور قرآن مجید کی صفاتی نام ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں فرقان بھی کہا، تذکرہ بھی کہا، ذکر بھی کہا، ٹھیک ہے، یہ نام تو اس کی صفاتی ہو سکتے ہیں کتاب ہے، لیکن آج کی موجود جو تورات انجیل جو لوگوں کے پاس موجود ہے، تورات
یہودیوں کے پاس اور انجیل عیسائیوں کے پاس جو موجود ہے تحریف شدہ ہے۔ قرآن کے اس وقت دنیا کے اندر 4 نسخے ہیں، 5 نسخے ہیں، انجیل کے 4 نسخے ہیں، اور ان 4 اور 5 نسخوں کا آپس میں کوئی جوڑ ربط نہیں ہے، آپس میں بے تحاشا تضاد ہے ان کے اندر۔ اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ہم حق سمجھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید کی حقانیت کی ہمارے پاس تو بہت سارے دلیلیں بھی ہیں، ہمارے پاس سامنے اس کے معجزات بھی آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو جعلنا القرآن فی إمام ثم ألقي في النار محترقا، اگر اس کو قرآن مجید کو کسی چمڑے کے اندر بند کر دیا جائے اور اس کو پھر آگ کے اندر ڈال دیا جائے، یہ نہیں جلے گا، چمڑا تک نہیں جلے گا۔ اس کا ایک مطلب تو محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ آپ کا معجزہ تھا کہ قرآن اس طرح گر گیا، چمڑے کے اندر بند تھا، چمڑا بھی نہیں جلا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا۔ دوسرا مطلب محدثین نے یہ لکھا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن مجید ہو اس کے باہر کا چمڑا جہنم کے آگ اس کو نہیں جلائے گی۔ جہنم جس کے سینے میں قرآن ہو اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ حافظ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بھی ہمارے پاس اس کی حقانیت کی دلیل ہے۔ لیکن تورات اور انجیل والوں میں ایک زمانہ تھا کہ 70 اناجیل ہوا کرتے تھے، 70 اناجیل، اور عیسائیوں میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے اتنی زیادہ انجیلیں ہیں، اور لوگوں پوری دنیا کے اندر ہمارا تماشا بنا ہوا ہے کہ اتنی زیادہ انجیل سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انجیل نازل ہوتی وہ تو ایک ہی ہے، 70 کہاں سے آ گئی تھی؟ غالباً وارٹرائے نام تو شخص کا کہ اس نے یہ مشورہ دیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم ان کو پرکھتے ہیں، اور پرکھنے کا طریقہ انہوں نے کیا نکالا، 70 اناجیل کو ایک جگہ ٹیبل کے اوپر ایسے اوپر نیچے رکھ دیے اور کہا کہ ہم اس کو زور سے ہلائیں گے، ہلانے کے بعد جو نیچے گر گئی وہ حق نہیں ہوگی، جو اس ٹیبل کے اوپر بچ گئی وہ حق ہوگی۔ آپ اندازہ لگا لیں یہ ان کے پرکھنے کا طریقہ تھا۔ تو جب انہوں نے ٹیبل کو ہلایا تو اس پر 4 اناجیل بچ گئی، اس پر 4 اناجیل بچ گئی، وہ ان کے نزدیک ابھی برحق ہے، لیکن وہ جو 4 اناجیل ہیں ان کے اندر بھی آپس میں ایک بات نہیں، آپس میں تضاد ہے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر ایک لفظ کا تضاد آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک عیسائی مسلمان ہوئے، عیسائی پادری تھا، ابھی حالیہ مسلمان ہوئے، لاہور کے اندر رہنے والا ایک شخص تھا، غالباً منصور نام تھا اس کا، وہ اس پر کوشش کر رہا تھا کہ یہ کسی طریقے سے عیسائی بن جائے، اور وہ عیسائی پادری تھا، وہ عیسائی پادری تھا اور لوگوں کو عیسائی بناتا تھا۔ تو وہ اس بندے پر محنت کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے عیسائی بن جائے، اور بہت ساروں پر اس نے کوشش کی تھی۔ اس کے 3 بچے اور اس کی بیوی بھی اسی مشن میں لگے ہوئے تھے، 5 سے 5 بندے لوگوں کو عیسائی بنانے میں لگے رہتے تھے، باقاعدہ اسی مشن پر لگے رہتے تھے، اور ان کو عیسائیوں کی طرف سے پیسہ ملتا تھا۔ تو اس منصور پر انہوں نے بڑی محنت کی۔ تو ایک دن کہتا ہے کہ منصور کا میرے پاس فون آیا اور اس نے مجھے کہا کہ دیکھو میں تو آپ کی چالوں کو سمجھ چکا ہوں کہ آپ مجھے عیسائی بنانا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس حربے کے اندر کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اس کو ظاہر ہے یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ آپ عیسائی بن جائیں، ان کے جو حربے ہوتے ہیں اس کو لٹریچر دیا جاتا ہے، اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ حربے استعمال کر رہا تھا جن حربوں سے وہ یہ سمجھے کہ یہ مجھے عیسائی بنانا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس نے منصور نے یہ کہا کہ میں تو آپ کی ان چالوں سے سمجھ چکا ہوں، آپ مجھے عیسائی بنانا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس سے کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہاں آپ کا اگر کوئی سوال ہے عیسائیت سے، میں اسلام سے بتا دیتا ہوں،
اور وہ صرف اور صرف قرآن مجید سے تعلق ہو، اس کا کسی مولوی کی کتاب میرے پاس نہیں لائی۔ اگر کوئی مولوی کسی مولوی کی کتاب پر آپ کو اشکال ہے تو وہ جانے، وہ مولوی جانے، اس کا جواب وہ دے گا، میں نہیں۔ لیکن قرآن مجید ہماری مقدس کتاب ہے، مذہبی کتاب ہے، اس میں اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو 3 مہینے کے اندر میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ کہا 3 مہینے کیوں؟ کہا اس لیے کہ 1 مہینہ میں پہلے خود غور و فکر کروں گا، مجھے اگر جواب مل گیا ٹھیک، نہیں ملا تو میں اپنے پاکستانی علماء اکرام سے پوچھوں گا اس سوال کو، ان سے بھی نہیں ملا تو میں پوری دنیا بھر کے علماء سے بھی اگلے 3 مہینے میں رابطہ کروں گا، وہاں سے بھی جواب نہیں ملا تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب، میں عیسائی بن جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا اگر آپ جواب دے دیا آپ نے تو یہ بات طے ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں گا۔ اس پادری نے کہا وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں اگر آپ کی بات کا جواب نہ دے سکا 3 مہینے میں تو میں عیسائی بن جاؤں گا۔ چنانچہ کہتا ہے کہ میں بڑا خوش ہوا کہ چلو قرآن مجید میں اعتراضات تلاش کرنا شروع کرتا ہوں۔ اس نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، 25 پارے اس نے پڑھے، ترجمہ 25 پارے ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں پڑھتے پڑھتے میرے سامنے اگر کوئی اعتراض آتا اس کو میں اپنی ڈائری میں نوٹ کرتا ہوں، اور آگے جا کر مجھے اس کے جواب خود قرآن سے مل جاتا تو میں اس پر پھر قلم پھیر دیتا۔ پھر آگے جا کر کوئی مجھے اس قسم کا اعتراض ملتا، اس کو اپنی ڈائری میں لکھتا، آگے جا کر اس کا جواب مجھے خود قرآن سے مل جاتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو سورہ بقرہ کی 109 نمبر آئے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سارے اہل کتاب، خواہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دے، تمہیں اپنے دین سے پھیر دے، اور صرف حسد کی وجہ سے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں نے کہا کہ میں بھی تو ان کو مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جس نے یہ قرآن کا نسخہ لکھا ہے اس کو یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ بندہ اسلام میں لگا ہوا ہے۔ اب وہ تو ظاہر ہے اس کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے تھے، تو اس نے کہا کہ ان کو یہ کیسے پتہ چلا کہ میں ان کو اللہ کے دین سے پھیر رہا ہوں، اسلام سے پھیر رہا ہوں۔ اللہ کا دین تو نہیں سمجھتے تھے، اسلام سے پھیر رہا ہوں۔ چنانچہ کہہ رہے میں نے قرآن بند کی، پھر بولا، پھر وہی آیت میں نے پھر بند کیا، پھر بولا 3 مرتبہ، تو مجھے وہ آیت اسی طرح آئی۔ تو میں نے سوچا کہ شاید ہمارے جو مشن چل رہا ہے 100-150 سال سے ہمارا مشن چل رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ 100-150 پرانا نسخہ ہو، تو پرانے نسخے جو 14 سال پرانے ہیں اور 1400 سال پرانے ہیں قدیمی نسخے ہیں، ان میں دیکھوں کہ یہ آیت موجود ہے کہ نہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں نے لوگوں سے، اپنے مشن کے لوگوں سے رابطہ کیا، دوسرے بیرون ممالک کے اندر، خود وہ پاکستان میں تھا، بیرون ممالک کے اندر آسٹریلیا وغیرہ کے اندر کہتا میں نے رابطہ کیا، تو ان سے میں نے کہا کہ بھائی مجھے مسلمانوں کی کتاب قرآن کے اندر تحریف ملی ہے۔ وہ بھی بڑے خوش ہوئے کہ کیسے تحریف؟ یعنی یہ سمجھا کہ میں جس مشن سے لگا ہوا ہوں قرآن کے اندر کسی نے اس بات کو درج کیا ہے کہ یہ کام ان کو پتہ چل گیا تھا۔ تو ان سے رابطہ کیا، انہوں نے وہ بھی بڑے خوش ہوئے، تو کہا کہ ایسے کرو کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے اس کا تقابل کرو پرانے قرآن مجید کے نسخوں کے ساتھ۔ تو کہتا انہوں نے کوشش کی، 2 مہینے تک یہ کوشش کرتے رہے۔ کب ترکی کے اندر جو قرآن کے نسخے ہیں ان نسخوں کی انہوں نے فلمیں لی، فوٹو کاپیاں لی اور ان سے اس کو موازنہ کیا۔ اس قرآن کا اس قرآن کا ایک حرف، ایک نقطے، ایک زبر کا بھی فرق نہیں تھا۔ تو یہ بہت بڑا، یہ بہت حیران ہو، اور یہ کہتا ہے میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا اور بیوی کو میں نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ الہامی کتاب ہے، یعنی اب تک تو الہامی نہیں مان رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں مان رہے تھے، کہتے ہیں اب میں نے اس کو کہا کہ یہ الہامی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس نے کہا اچھا الہامی کتاب ہے، تو کہا کہ اپنے بچوں کو آواز دی، 3 بچے تھے اسے، بچوں کو آواز دی، پاکستان میں رہتے تھے تو اسلامیات بھی پڑھتے رہے،
انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اسلامیات پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ اسلامیات کے اندر مسلمانوں کا کلمہ پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس زور سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے بھی پڑھا، بیوی نے بھی پڑھا، اور شوہر سے کہا کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، ہم تو عام کی بات پر ایمان ایک قسم اتنا یقین رکھتے ہیں کہ جس طرف آپ لے کے جاتے ہیں ہم آپ پر ایمان ایک قسم مطلب یقین رکھتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور ہم اللہ کی کتاب کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو اللہ سے تو ہم ٹکراؤ نہیں کر سکتے، اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں، اللہ سے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم تو یہ مسلمان ہوئے، اور کہا کہ تمہاری مرضی، ہم نئے کمرے میں جا رہے ہو، اگر تم نے مسلمان ہونا ہے تو مسلمان ہو جاؤ، ورنہ ہم کل اس گھر سے نکل جائیں گے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ قرآن مجید کتنا معجز ہے، کتنا اس کے اندر اعجاز ہے، اور کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزہ بنایا ہے کہ ایک پل کے اندر اس کا ایمان کتنا مضبوط ہو۔ اور پھر جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے جو جادوگر تھے ان کے سامنے مقابلے جب ہوا تو مقابلے کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم اپنی لاٹھیاں رسیاں پھینک دو، غالباً 600 یا 6000 انہوں نے رسیاں پھینکی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے چھوڑا، عصا میں سب کچھ سمیٹ لیا، کھا لیا، نگل لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے منہ میں ہاتھ ڈالا تو وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ اس کو دیکھ کر ان جادوگروں کا اتنا مضبوط ایمان کہ اس وقت فرعون نے کہا تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا، انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لو، ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ تعالیٰ پر۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ ایمان جب کسی کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر اس کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اگلے دن پادری بھی مسلمان ہو گئے، وہ اپنی ساری کہانی یہ بتا رہا ہوگا ایک میڈیا والے کو، میرے بھائی دوستوں یہ قرآن مجید ہے جس کے اندر کوئی بھی آج تک تضاد تلاش نہیں کر سکتا۔ اس وقت سے لے کر بڑے بڑے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعر و شاعری کا زمانہ تھا، اور شعر و شاعری کو اتنے عروج پر گئی کہ ان کو پورے قصیدے زبانی یاد ہوا کرتے تھے، اور پتنی کہ اتنے زیادہ حادثے تھے کہ صرف اپنے قصیدے نہیں، لوگوں کو قصیدے ہزاروں کے قصیدے ان کو یاد ہوا کرتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا، ایک آیت پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جیسا قرآن پیش کرو، نہیں پیش کر سکے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 10 صورتیں پیش کرو، نہیں پیش کر سکے، فرمایا ایک آیت پیش کرو، نہیں پیش کر سکے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فصیح طریق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مقابلے میں کچھ پیش نہیں کر سکتے، یہ وہ کتاب ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں، اللہ رب العزت نے بہت پیاری کتاب، بہت عجیب کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ ہمارے عمل کرنے کے لیے ہے۔ جنات اس پر عمل نہیں کریں گے، یہود و نصارہ اس پر عمل نہیں کریں گے، اور عمل کرنا ہے تو مسلمانوں نے ہی عمل کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے مقاصد قرآن ہوتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک یہودی عالم تھا جو بعد میں مسلمان ہوا، کسی جگہ سعودیہ کے اندر غالباً یا پاکستان کے اندر ان کی بہت بڑی میٹنگ ہوئی، اور یہودی ہونے کی حیثیت سے وہ اس میں شریک ہو۔ ٹھیک 1 سال کے بعد جب دوبارہ وہ مجلس ہوئی تو اس کے اندر وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے شریک ہو، تو اس نے بتایا کہ ہماری جتنی بھی یہودیت ہے وہ اس بات پر پریشان ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو 2 چیزیں ہیں، ایک مسلمان کا حلیہ، اسلام والا حلیہ، ظاہر حلیہ، اور دوسری چیز یہ بتاتے ہوئے قرآنیہ، قرآن کے چھوٹے چھوٹے مطلب، یہ چیزیں جب تک موجود ہیں کوئی غیر ان پر قابو نہیں پا سکتا، کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک یہ 2 چیزیں موجود ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس مسلمان کو ظاہری حلیہ دیا ہوا ہے، بس اوقات کے ایمان بچانے کا بہت بڑا ذریعہ بن جائے۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہے، فضائل اعمال والے۔ ایک مرتبہ ایک دکان پہ چلے گئے اور دکان والے سے کہا کہ مجھے شربت دو، پیاسے دی ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے. تو کہا میں تو پیسے دے رہا ہوں. کہا نکلو یہاں سے. وہ وہاں سے بیچارے نکل گئے اور ایک آدمی سے کہا کہ یہ کیسے بنتا ہے, میں اس کو پیسے دے رہا ہوں اس کے باوجود بھی مجھے شربت نہیں دے رہا. تو کون سی دکان پہ گئے؟ وہ سامنے دکان, تو وہ شراب کی دکان ہے. میرے بھائی دوستوں, جب کچھ شراب مانگے کہ یہ گاڑی کے ساتھ ایک بندہ ہے, یہ شرابی نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت نے اس ظاہری خودیے کی وجہ سے اس کو یہاں پر بچایا, ورنہ جانے میں وہ نہیں سکتے تھے. کم از کم ایک گھونٹ تو پی سکتے تھے انجانے میں, پھر اس کا نشہ آتا پھر چھوڑ دیتے وہ الگ بات ہے, لیکن انجانے میں لے سکتے تھے. لیکن ظاہری خودیے کو دیکھا, اس بندے نے بھی یہ سمجھا کہ یہ بندہ شراب نہیں ہو سکتا. یہ ظاہری خودیے بھی ہمارے ایمان بچانے کا بہت بڑا ضرور ہے. دوسری بات, پکاتے ہوئے قرآن کے اندر صبح شام قرآن بھی پڑھا جاتا ہے, لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے. پہلا کلمہ دوسرا کلمہ یہ کلمات بھی پڑھے جاتے ہیں. جب کوئی بات ہوتی ہے لا الہ الا اللہ, یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا ایمان ضائع نہیں ہو سکتا. جو بار بار پڑھ رہا ہے, کوئی مسئلہ ہوا بار پڑھ رہا ہے, تو اس کا ایمان ضائع نہیں ہو سکتا. میرے بھائی اور دوستوں, یہ مکاتے ہوئے قرآنی اور ہمارا ظاہری حلیہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کی وجہ سے کبھی بھی کفر انشاءاللہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. آخری بات عرض کر کے بس کرتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب ہے آخری کتاب ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب کتاب ہے وہ بھی اللہ کے آخری نبی ہے. یعنی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت کا عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, آپ علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا, اس کو کہتے ہیں ختم نبوت کا عقیدہ. عقیدہ وہ ہوتا ہے جو ایمان اسلام کی بنیاد ہوتا ہے. اللہ کو جیسے ہم وحدہ شریک مانتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا اسی طرح ضروری ہے جیسے کہ اللہ کو وحدہ شریک ماننا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی, اللہ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی ہیں, سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا بتایا. بلکہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اگر آخر زمان نبی آ جائے تمہارے زمانے میں, لتؤمنن به ولتنصرنه, تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے, تم اس کی مدد بھی کرو گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس نبی کے زمانے میں تشریف لاتے ہیں, آپ علیہ السلام اللہ کے نبی ہوتے ہیں, وہ امتی ہوتا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد, فرمایا سب سے پہلے آنے والے نبی اور سب سے آخر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم, میں آخری نبی تم آخری امت. آپ علیہ السلام نے فرمایا سیکون فی امتی کلامون تنافون, عن قریب میرے امت میں 30 جھوٹے آئیں گے. کلہم یزعم انہ نبی, ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں نبی ہوں, لیکن تم نے اس کی بات پر یقین نہیں کرنا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میرے پاس کسی نبی نے آنا ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نبوت کی صلاحیت موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بند کر کے وہ بھی نبی نہیں بن سکتے. اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا لو عاش ابراہیم لکان نبی مرسلا, اگر ابراہیم زندہ ہوتے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نبی اور رسول بناتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا. لہٰذا اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بجائے اس کے بیٹے کو بھی اٹھا لیا. لیکن جھوٹے آئیں گے, 4 جھوٹے ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ دیا. مسلمہ قذاب, طلیحہ اسدی, اسود عنسی, سجاح بنت حارث نامی ایک اور. ان 4 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعویٰ دیا, جس پر ایک تو وہ تھا طلیحہ اسدی, جس کے خلاف جب بشر بھیجے گے وہ بھاگ کے بعد میں دوبارہ مسلمان ہو گئے. اور اسود عنسی کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بن عزر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجے, اس کو اس نے وہاں کو ڈال کیے.
اور مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں 3 لشکر یکے بعد دیگرے بھیجے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کر بھیجا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ان لوگوں نے وہاں پر جنگ کی، یمامہ کے میدان کے اندر 1200 صحابہ جو شہید ہوئے۔ پچھلی پوری دور نبوت کے اندر 83 جنگیں ہوئی ہیں۔ 83 جنگوں کے اندر اتنی تعداد لوگوں کی اور صحابہ کی شہادتوں کی نہیں تھی۔ 259 پوری دور نبوت کے اندر شہید ہوئے، صرف ایک جنگ کے اندر 1200، جن میں سے 700 صحابہ کرام وہ تھے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا، جن میں 70 صحابہ وہ بدری صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے اندر پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے۔ یہ وہ مقدس ہستیاں تھیں جن کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نام ذکر کر کے فرمایا کہ جو آدمی ان کا نام پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، ان کی ذات کتنی مقدس ہوگی۔ وہ ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قربان ہے۔ میرے بھائی دوستو، ہمارے پچھلی صدی کے اندر دعوے دار، جھوٹی نبوت کا دعوے دار کون ہے بھائی؟ کوئی بتائے گا؟ ہماری پچھلی صدی کے اندر جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ دیا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ 1901 کے اندر اس نے نبوت کا باقاعدہ دعویٰ کیا اور 1880 سے اس نے مختلف دعوے شروع کیے تھے۔ 1840 میں پیدا ہوا، 1880 میں اس نے مختلف دعوے کیے، مہدی بھی بنا، مسیح موعود بھی بنا، مجدد بھی بنا، مختلف دعوے کیے، یہاں تک کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا، خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ بھی کیا اور پھر نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ یہ اس نے دعوے کیے، پھر 1908 کے اندر دنیا سے اپنے ہی پخانے کے اندر بردار ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ یہ دن تو ختم ہوا لیکن پیچھے بہت سارا دن کو چھوڑ کے چلا گیا۔ آج بھی اس کی ذریت قادیانیت کے نام سے لوگوں میں وہ کام کر رہی ہے، وہ اپنی جھوٹی دعوے نبوت کو لوگوں کے درمیان پھیلا رہے ہیں، اپنی جھوٹی نبوت کو لوگوں کے درمیان اس کی پہچان کر رہے ہیں۔ ہر ایک ان کا، اور وہ بچہ ہو، ان کا بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، ان کا ہر ایک اس کا داعی ہے، وہ قادیانی بناتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، کیا وہ کفر کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہو کر اس نبی کے لیے ہم کوشش نہیں کر سکتے جو راتوں کو ہم لے کے جا کر، جو راتوں کو کھڑے کھڑے جس کے پاؤں پر ورم آ جاتے تھے، پاؤں سوکھ جاتے تھے، وہ صرف امت کرتا تھا کہ ہم نبی نہیں کر سکتے۔ وہ صرف امت اس وقت بھی کرے گا جس وقت لوگ نفسا نفسی کریں گے۔ قیامت والے دن جس وقت لوگ نفسا نفسی کریں گے، وہ اس وقت بھی امتی کرے گا کہ ہم اس نبی کی چوکیداری نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، باڈی گارڈ کسی بادشاہ کے گزارا کرسی لگا کر دور سامنے بیٹھے، جو باڈی گارڈ ہوتا ہے وہ قریب کھڑا ہوتا ہے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی حفاظت کرنے والے کو اللہ رب العزت کا قیامت والے دن اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب نصیب فرمائیں گے۔ کیا آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ میرے بھائی دوستوں، انشاءاللہ العزیز رمضان نکلنے کے بعد اور رمضان کے اندر بھی آپ کو حضرت امام صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اس کی ترتیب آئیں اور ختم نبوت میں ہر ایک، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر ایک اس کا داعی بنے، تاکہ دنیا کے اندر چلنے والی قادیانیت کی جو کوشش ہے وہ اپنی موت کر جائے۔ ہر ایک کے اندر اگر ہمارا یہ شعور بیدار ہو جائے، بچے بھی شعور ختم نبوت سے، شعور ختم نبوت اس کے سینے کے اندر بیدار ہو، جوان بھی بوڑھا بھی، میرے بھائی دوستوں، قادیانیت اپنی موت کر جائیں گے۔ ان کو زندہ و جاوید رکھنے کے لیے، ان کو فرمان چڑھانے کے لیے ہم خود ان کے لیے معاہدہ کرتے ہیں۔ کیا ہم چیزان کو استعمال نہیں کرتے؟ کیا مسلمان خود ہی ذائقہ کی ان کی پروڈکٹ استعمال نہیں کرتے؟
کیا ہمارے گھروں میں یونیورسل اسٹیبلائزر نہیں آتا؟ یہ ساری ان کی پروڈکٹ ہے، شیزان کی جتنی بھی مصنوعات ہیں، اور وہ کیچر ہو، کشر ہو، اچان ہو، ان کے مربے ہو، ان کی زبردست شربت ہو، شیزان کے نام سے جوس، شربت وغیرہ جتنی چیزیں ہیں میرے بھائی دوستوں، بس اوقات جانے میں یہ جان بوجھ کر زیادہ کرنے کے چکر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی مول لیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو اس ایک دو روپے زیادہ منافع کمانے والے دکاندار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےروحی کا شکار نہ ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے لیے تو وہ بندہ ہے جو قادیانی جو میرے دشمن تھے ان کا معاون تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر کر چلے جائیں، اس بندے کی کیا حالت ہوگی جو ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے پر جیے، ہم صرف قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منتظر ہیں، ہمیں اپنے اعمال پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو کیا نہ ہو۔ بڑے بڑے لوگ دنیا سے چلے گئے، بہت بڑے بڑے اعمال کرنے والے دنیا سے چلے گئے، جب ان کی پیشی ہوتی رہی خوابوں میں لوگوں کو دیکھتے رہے، ایک اللہ والے دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کے خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھنے پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے تمام نیک اعمال کو چھوڑ کر صرف ایک چھوٹا سا عمل جس کی وجہ سے میری مغفرت فرمائی ہے، وہ کیا؟ ایک مرتبہ میں کچھ لکھ رہا تھا، تو لکھتے لکھتے میں نے سیاہی میں اندر قلم کو بولا نکالا لکھنے کے لیے، مکھی یہاں پر اس میں بیٹھ گئی، مکھی اور اس کو چوسنے لگی، پھر میں نے سوچا کہ اللہ کی مخلوق پیاسی ہے، چلو اس کو پینے دو، پی کر ہو گئی، میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اب اتنی سی بات کسی کے ذہن میں نہیں آئی ہوگی، کہتا ہے کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمائی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جو اتنے زیادہ اعمال اس بندے نے کیے ہوں گے کہ اللہ والا تھا، ان کی طرف نظر کیے بغیر اس ایک وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا۔ ہمارے اعمال کیا ہے جو ہم اللہ کے سامنے پیش کریں گے؟ تو میرے بھائی دوستو، انشاءاللہ العزیز دعوے کے ساتھ دیکھا ختم نبوت کا کام کریں، کل قیامت والے دن اپنی شفاعت کے لیے اس عمل کو پیش کریں۔ حضرت مولانا عامر شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ پیرانہ سال میں بوڑھے ہو چکے تھے اور سفر حج کا سفر درپیش تھا، اور بہت سارے ساتھی حضرت کی وجہ سے تیار ہوئے تھے کہ حضرت سفر پہ جا رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی حضرت کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ بہاولپور کے اندر ایک عبدالرزاق نامی لڑکا جو مسلمان تھا قسمت میں سال چھوڑا قادیانی بن گیا، اور اس کے نکاح میں عائشہ نامی لڑکی جب اس کو پتہ چلا کہ یہ قادیانی بن گیا تو اس نے چونکہ نکاح ہو چکا تھا اور قادیانی اس وقت غیر مسلم اقلیت کا کسان کے آئین میں قرار نہیں دیے گئے تھے، اس نے کہا کہ میں اس قادیانی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، ہمارا مذہب الگ، ان کا مذہب الگ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے پیروکار، ہمارے راستے دونوں کے جدا ہیں، ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہاں کورٹ کے اندر یہ پٹیشن داخل کی، اور اس وقت کے علماء کی نظر مولانا عامر شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی، جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے اندر تھے، انڈیا کے اندر تھے۔ جب یہاں سے وفد کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت یہ معاملہ درپیش ہے، حضرت نے اپنا سر جھکا کر تھوڑی دیر سوچا، اور سوچنے کے بعد اپنا سر اٹھا کر کہا، علماء اس بات کو سمجھیں گے کہ ہم ابھی تک امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اختلافات کو بتاتے رہے جو کہ سارے برحق تھے، اور جو اصل کام کا ہم سے رہ گئے، قادیانی کے خلاف ہمارے پتہ کچھ بھی نہیں، اور کہا کہ حج والے ساتھی کے ساتھ جا رہے تھے، کہا کہ میرا ارادہ منسوخ، آپ جانا چاہیں جائیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وکالت کرنے کے لیے بہاولپور جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت پیرانہ سالی کے اندر بڑھاپے کے اندر وہاں سے سفر کیا، ڈابیر سے یہاں بہاولپور تشریف لائے، مقدمہ چلا، اور جلال الدین شمس اس طرف سے قادیانیوں کی طرف سے مقدمہ لڑ رہا تھا۔ 2 دن تک یہ بات چیت چلتی رہی، اور جلال الدین شمس نے
حضرت کے سامنے ایک حوالہ پیش کیا. حضرت اللہ رب العزت نے اتنا حافظہ عطا فرمایا تھا، اتنا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ اس وقت کہا کہ جلال الدین شمس جھوٹ بول رہا ہے، اس کتاب کے اندر جو یہ عبارت پڑھ رہا ہے اس طرح نہیں ہے، جو میں بتا رہا ہوں یہ عبارت اس طرح ہے. بعد میں ساتھی نے پوچھے کہ حضرت یہ عبارت شاید آپ نے تازہ دیکھی ہو، تو 22 سال پہلے اس پر میری تیارانہ نظر گزری تھی اور حضرت نے اس وقت سطر نمبر بھی بتایا کہ اس سطر کے اندر یہ والی سطر موجود ہے. حضرت نے کیا 22 سال پہلے اس کا صرف سرسری نظر دیکھا تھا اور حضرت کے دماغ میں وہ چیز تھی. حضرت نے اس مقدمے کے اندر جلال الدین شمس کو سامنے کہا، جلال الدین شمس اگر تو نہیں مانتا میں مرزا قادیانی کو یہاں قبر کے اندر جلتا ہوا تمہیں بھی دکھاتا ہوں. تو جلال پوری جو مجلس تھی اس کے اندر ایک دم سکتہ داری ہو گئے اور سارے لوگ خاموش ہو گئے، مجلس برخاست ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ بعد میں کہا کہ حضرت آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وکالت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرتے، اگر وہ ہاں کرتا میں اس کو دکھا دیتا. میرے بھائی دوستو، یہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر ہم ختم نبوت کا کام نہ کریں تو گلی کے کتے ہم سے اچھے ہیں، اور اگر کیونکہ وہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے اور ہم اپنے مالک کے وفادار نہیں رہیں گے. اور کہاں کہ کوئی آدمی 1 گھنٹے کے لیے ختم نبوت کا کام کرے، میں انور شاہ کشمیری اپنے نانا سے اس کی سفارش کروں گا کہ وہ اس کی جنت کی سفارش کریں گے. کام میرے بھائی دوستو، یہ میرا صرف نہیں، ہم سب کا کام ہے، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے یہ عقیدے کی حفاظت کرنا، عقیدے کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کے ساتھ پورا لگام نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.